اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جی کل سورہ بنی اسرائیل کی 78 آیت تک پڑھا تھا۔ آج ہم 79 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ذرا ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، بچوں لڑکوں کے تو زیادہ پڑتا ہے ماتھے پہ بل، کہ جب یہ بیچارے میرے لاڈلے کو کڑا کے اذانے دے دیتے ہیں، مت کیا کریں۔ میرے پاس کوئی ایسا کوئی میں اتنی وہ نہیں ہوں کہ میں کوئی ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو میرے پاس اور نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر جتنا میری ایک چھوٹی سی لائبریری کا کمرہ ہے، اس میں بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، میری بہنیں بیٹھ جاتی ہیں، ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہاں جی، اتنی ڈائیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بات نہیں۔ چلیں جی، ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے پہر میں، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ایڈریس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے کہ تم رات کے اندر بھی تہجد پڑھا کرو۔ تہجد جہادہ سے، جہادہ کا مطلب ہے کوشش کر کے۔ اب دیکھیں، رات کو اٹھنا جو ہے وہ ان اٹ سیلف ہی تہجد ہے، کہ بھئی وہ اتنا مشکل ہوتا ہے سردیوں میں، تو گرم بیڈ سے نکل کے اٹھ کے، ابھی فجر بھی نہیں ہوئی ہوتی، اس سے پہلے ہی اٹھ کے تو آپ وضو کریں اور وہ پڑھیں۔ گرمیوں میں ویسے ہی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو چھوٹی سی رات ہوتی ہے پہلی، تو اس میں کیسے، تو اٹس ویری، یعنی کہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش بھی نہیں، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس سے لڑ کے اٹھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ رات کے وقت تم اپنے نفس سے جہاد کر کے اٹھ کے بیٹھا کرو اور پڑھا کرو، تہجد جس کو کہتے ہیں پڑھا کرو، اور نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے فرض جو نمازیں ہیں۔ یہ ایک دفعہ میں نے مینڈیٹری اور اوبلیگیٹری کا، یہ خود بھی کنفیوز ہے مینڈیٹری اور اوبلیگیٹری میں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس تو یہ تصور ہے نا ایک، کہ کچھ فرض ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، وہ ہمارے پہ فرض ہے، اور جو اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے۔ وہ اس کو مینڈیٹری کہہ دیں یا اوبلیگیٹری کہہ دیں، یا جو دونوں کو اکٹھا کر دیں، تو اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں۔ اس لفظ میں کافی پیچھے میں نے کہیں یہ لفظ بولا تھا، آپ فرض کو سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وہ فرض ہے، اور جو ہم اوور اینڈ ابو دیٹ فرض کرتے ہیں وہ نفل ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نفل ہے، اور قریب ہے، آسان یا باسکا، اور پیچھے اتنی بڑی ڈانٹ دی تھی نا، تو تھوڑا سا پیسیفائی کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے، مقام محمود تک وہ کر دے۔ اب یہ مقام محمود جو ہے، یہ ایسے تو سمجھ نہیں آئے گا، ایسے تو آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہا کہ مقام محمود تک پہنچا دے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ہمیں حدیث کے تھرو ہی سمجھ آ سکتا ہے، اور حدیث ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم اذان کو پیچھے اس کو ریپیٹ کرو، اذان کا جواب دو، انہوں نے لفظ جو بولے میں جواب دو، اور پھر تم اینڈ پہ ایک دعا انہوں نے سکھائی ہوئی ہے، وہ پڑھو، اذان کے بعد کی دعا جو ہے وہ آپ سیکھیں اور وہ پڑھیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو میری شفاعت نصیب کرے گا۔ اور وہ جو شفاعت والا پیڈسٹل ہوگا نا، جس پیڈسٹل شفاعت کے پیڈسٹل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس کے اوپر پہنچاؤں گا، تو وہ پیڈسٹل جو ہوگا نا، وہ مقام محمود کہلاتا ہے، جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن پہنچائے گا۔ اور وہ ان کو نصیب کیوں ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نصیب ہوگا؟ اس کے متعلق کبھی کچھ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ چلیں ایک آدمی کسی نے پڑھا تو کوئی نہیں، سب کو پتہ چل جائے گا نا، آپ تو نہیں بتا سکتے، میں بتا دیتی ہوں کہ وہ سارے لوگ جو ہوں گے، وہ ساری قومیں جو ہوں گی، وہ اپنے اپنے پیغمبر کے انڈر آ رہی ہوں گی۔ آپ نے بھی پڑھا کہ امام کے پیچھے تو سب سے اللہ تعالیٰ کوشچن کرتا رہے گا، اور وہ کچھ جو ہوں گی بیچ میں سے قومیں، وہ کہیں گی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں فلانا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر نہیں سوری یہ علیحدہ بات ہے۔ مقام محمود والی بات یہ ہے
کہ لوگ جو ہے نا ہاں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے قیامت والے دن، تو وہ پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پیغمبر کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ بچاؤ ہمیں، کچھ کرو، یہ تو اس قدر گرمی ہے اور اس قدر قیامت یعنی قیامت ہے، تو ہمیں آپ بچائیں، ہماری کوئی سفارش کریں، اللہ سے کہیں کہ کچھ تھوڑا سا کم کر دے اس کو، ہیٹ کو، یا اس طرح کی جو کنفیوژن مچی ہوئی ہے اور یہ جو سارا عذاب کی طرح کی کوئی چیز آئی ہوئی ہے، تو اس کو تھوڑا کم کر دے۔ تو وہ آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نا جی نا، میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہوا ہے، اس کی بات نہیں مانی ہوئی ادھر شروع ہوتے ہی، تو میں تو نہیں جا سکتا اس کے پاس، تم جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نا جی نا، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، میں تو نہیں جا سکتا، مجھے تو بڑی شرمندگی۔ پھر اسی طرح سے نوح کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ کے پاس، پھر عیسیٰ، موسیٰ کہیں گے میں تو بندہ مارے آیا ہے اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سب اپنے اس ٹائم کے پر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، میں تمہاری کدھر سفارش کر سکتا ہوں۔ پھر سب لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ کچھ تمہارا شاید کام بن جائے۔ جب وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور میں اتنی دیر گرا رہوں گا سجدے میں جتنی دیر میرا رب چاہے گا، اور میں اس سے مانگوں گا جو میرا رب چاہے گا، میں اس سے مانگتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا محمد سر اٹھاؤ، جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو پھر میں جن کی سفارش کروں گا ان کو نکال لیا جائے گا، یعنی ان کی معافی ہو جائے گی، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میں تیسری دفعہ۔ تو دس پیڈسٹل آف بینگ یعنی کہ شفاعت کرنے والا بننا جو ہے وہ ہے مقام محمود، کہ جن کی شفاعت سنی جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنے گا۔ اس طرح سے یہ والی بات ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے کہ مقام محمود کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ مجھے وہ والا پیڈسٹل دیا جائے گا جو کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ سب کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو بھی ہے نو کیپیسٹی ٹو اسٹینڈ آن دیٹ پیڈسٹل، ہم نہیں کر سکتے، تو جاؤ ان کے۔ پھر وہ جو انہیں دیا جائے گا اس کا حق شفاعت کا، اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ ٹھیک ہے جی۔ وقل رب آئی ایم سوری کہ میں اس کو اس کے ساتھ مکس کر گئی تھی پہلی امتوں کے شہادت دینے والی بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہادت دیں گے کہ نہیں جی ان کے پاس نوح کے پاس بیچارہ نوح جو ہے 950 سال تو ان کے ساتھ کھپتا رہا اور پھر ایک کشتی بھر کے لے گئے، اور یہ وہ نا، یہ والی بات اور ہے، یہ والی بات ہے مقام محمود یہ ہے۔ کائنڈلی ڈونٹ کنفیوز اٹ، آئی واز کنفیوزڈ، بندہ ہی ہوں میں بھی، اتنی ہنسنے کی بات نہیں کہ گرانی بھی پھنس گئی ہے کوئی بات نہیں۔ وقل رب ادخلنی، اور بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو پکا لکھ لیں، کہیں یاد کر لیں اس کو۔ وقل، اور کہو، کہنا چاہیے، پہلے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کو کہنا بھی چاہیے تمہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں تو جب بچوں کو یہ باہر جانے لگتے ہیں کہیں بھی کسی دوسری جگہ پہ، تو میں ضرور ان کو کہتی ہوں بچوں یہ والی دعا پڑھ کے جاؤ، کتنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں تحفہ دی ہوئی ہے، اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کہو کیا کہنا ہے، اے میرے رب مجھے جہاں داخل کرنا ہے نا وہ بھی کوئی سچی اور پکی جگہ، مضبوط اور سچی اور پکی۔ سچی جو چیز ہوتی ہے وہ مضبوط ہی ہوتی ہے نا، تبھی تو وہ سچی ہوتی ہے، تو سچائی والی جگہ پہ مجھے داخل کرنا۔ اخرجنی مخرج صدق، اور میں یہاں سے جو نکل رہا ہوں جس جگہ سے، وہ بھی کسی سچے پکے مقصد کے لیے میں نکل رہا ہوں، ایسا میرے کو بنانا۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اگر مجھے کہیں کوئی پھنس جاؤں میں کہیں کسی سچویشن میں، تو پھر واجعل لی، یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں پھنس جاؤں سچویشن میں، اس کا ترجمہ نہیں میں کر رہی، میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو پھر اے میرے اللہ میرے لیے اپنے پاس سے کوئی ایسا لائسنس بھیج دینا، کوئی ایسی اتھارٹی دے دینا، مجھے کوئی ایسی دلیل مجھے سمجھا دینا کہ جو میری مددگار ہو جائے اس وقت۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے، مجھے بتائیں سر۔ شاباش، یاد کر لیں اس کو میری بہنوں، آپ بھی یاد کریں، بچیوں
بیٹوں سب یاد کریں اس کو اور یہ سب ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور یہ بھی کہو کہ حق جو ہے وہ آ ہی کے رہے گا، وہ آ ہی جاتا ہے، اور باطل جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور پکی بات ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بھاگ نہیں سکتے، مطلب اس کے پاؤں نہیں ہوتے جن پہ وہ کھڑا ہو جائے تو بھاگ جاتا ہے وہ. تو یقیناً باطل جو ہوتا ہے، جھوٹ جو ہوتا ہے، غلط چیز جو ہوتی ہے وہ بھاگ ہی جاتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن حکیم میں ہم نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے نا، وہ سوائے اس کے کہ وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. جو مانتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے بچوں، بہت کچھ ہے. شفا بھی ہے اس کے اندر، رحمت بھی ہے اس کے اندر. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم جو یعنی جو انجسٹ لوگ ہیں ان کو سوائے اس کے کہ ان کا نقصان ہی بڑھتا جاتا ہے اور ان کا کچھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یزید کا مطلب زیادہ، یزید آپ کو پتہ ہے زیادہ کرنا، کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں. یزید وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے جو یزید تھا جو کربلا میں جس نے گڑبڑ کی تھی. اچھا جی، تو ان الباطل کان زہوقا ونون، اچھا ان کو خسارہ ہی ان کا بڑھتا ہے. جو انجسٹس کی روش اپناتے ہیں نا ان کو خسارہ ہی بڑھتا ہے، ان کا نقصان بڑھتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسانی فطرت، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بار بتا رہے ہیں، پیچھے بتایا نا کہ سمندر میں سے جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر اللہ نجات دے دیتا ہے، تو باہر نکل کے اعراض کرتا ہے، بھول ہی جاتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے، یا اپنے زور بازو کی وہ کرنے لگ جاتا ہے تشہیر. تو اس اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا بات بتا رہے کہ جب ہم انسان کو اپنی نعمت دیتے ہیں، جب ہم انسان کے اوپر اپنی انعامات دیتے ہیں، اسے نعمتیں دیتے ہیں اسے، تو وہ آرد، پھر وہ اس کو اس سے یعنی منہ پھیری رکھتا ہے، راز کری رکھتا ہے. اس کے لیے بڑا ہی خوبصورت ایک لفظ کسی نے مجھے اردو میں بتایا تھا، یعنی کہ وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا، یعنی اتنی نعمتیں ملتی جاتی ہیں تو ہی ٹیکس اٹ فار گرانٹیڈ. ٹھیک ہے، اور ایک طرف کو چل پڑتا ہے، یعنی منا بجانبی، اور اپنا پہلو بدل کے ادھر کو ہو جاتا ہے. یہی بات ہے نا کہ وہ اس کو یعنی یہ نہیں کنسیڈر کرتا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے مجھے ملی ہوئی، وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. جب فار گرانٹیڈ لیتا ہے بندہ تو کندھے اٹھا کے کہتا ہے یس اٹ واز مائی رائٹ. ٹھیک ہے. اب ایزا مسح شر کانا یوسا، اور اگر جب اس کو پھر کوئی برائی چھو جاتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے. یہ انسان کا کرتوت ہے. ٹھیک ہے. کل یعمل علی شاکلتہ فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا. ان سے کہہ پہلے سمجھ لو بات، اور پھر ان سے کہو بھی یہ بات کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی شاکلہ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. ابھی میں آپ کو شاکلہ کا مطلب بتاؤں گی. شاکلہ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے تو تمہارا رب بہت اچھی طرح واقف ہے اس سے جو بہترین راستہ چن لیتا ہے، یا بہترین راستے پہ جو ہو جاتا ہے، جو بہترین راستہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو یہ جو شاکلہ لفظ ہے نا جی، یہ میں نے بڑے، جب میں حج پہ گئی بھی تھی، میں نے عرب جو تھی خواتین، شامی بھی تھی، سیرین بھی تھی، وہ ایجپشن بھی تھی، تو ظاہر ہے وہاں پہ تو ساری دنیا آئی تھی جو عرب کنٹریز تھے. ٹرکس تھے نہیں، میں نے پوچھا، بلکہ کیونکہ ٹرکس کی لینگویج عربک نہیں ہے، جو عربک اسپیکنگ لوگ تھے نا ان سے میں نے پوچھا کہ شاکلہ کا کیا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سورہ بنی اسرائیل میں، بٹ دے کونٹ سیٹسفائی می، ان کو کسی. پھر میں نے اپنے طور پہ جب میں ڈکشنریز کے تھرو پڑھنے لگی تو پھر مجھے نظر آیا، یہ لسان العرب جو ہے نا ڈکشنری کے اوپر جو پڑھی ہوئی ہے، اس میں مجھے یہ نظر آیا کہ اس کا مطلب ہے، اگر میں آپ کو اردو میں بتاؤں کیونکہ آپ کو تو پھر عربک میں ہی ہوگا تو پھر آپ کو وقت ہی پڑے گا کہ سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب تھا طریقہ، اور اس کا مطلب تھا جدیلہ. جدیلہ کا مطلب ہوتا ہے ووون رسی. شاباش، ویری گڈ، پہنچ گئے. ووون رسی.
ٹھیک ہے. جدیلا کا مذہب جدھر انسان جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کا مطلب ہے شاکلہ کا. پھر ناہیہ رخ، کدھر آپ نے اپنا رخ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جہت کا بھی وہی مطلب ہے، جہت کا بھی مطلب ہے طرف، رخ کدھر کرنا. خلیقہ تخلیق، خلقت جو تمہاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور مثل مثال، یہ سارے اس کے مطلب ہیں شاکلہ کے. یہ میں نے پھر اس میں لسان العرب میں دیکھے. اچھا، اب پھر جب میں اس کے اوپر میں نے غور کیا اور میں نے اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں نے جب اس کے دو مطلب آپس میں ملائے، خلیقہ اور جدیلہ، خلقت اور وہ بٹی ہوئی رسی، تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی. ہاں بچوں، جو آپ کے بھی دماغ میں آیا دو ایک کے، ہاں شاباش، ٹھیک ہے، جو آپ نے لکھا، یس آف کورس، میں نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ ہر انسان اپنی جو ڈی این اے ہے، وہ جو بٹی ہوئی رسی ہے، جو خلقت ہے، جو تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں بڑے ادھر ادھر سب لوگوں سے پوچھتی کہ ڈی این اے کا کیا. میں نے کبھی سائنس کے سبجیکٹس پڑھے نہیں ہیں اس سینس میں، جس طرح کے اس کو ایکوائر کرتا ہے بندہ اور اس میں وہ کوئی عبور حاصل کرتا ہے، ویسے نہیں میں نے پڑھے. تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے سائنس کے سبجیکٹس ہیں. تو پھر یہ مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ خلقت اور جدیلہ، خلیقہ اور جدیلہ دونوں کو لفظوں کو، جب دونوں مطالب کو میں نے اس کے ملایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کلام ہے، اس کو تو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈکشنریاں پھرولنی پڑیں گی، ہے نا. تو یہ مطلب مجھے سمجھ میں آیا. اللہ مجھے، یعنی کہ انسان کے اعمال کا جو اعمال کے اندر یہ ڈی این اے کو جو اگر دخل حاصل ہے تو، اور ناہیہ کا مطلب ارادہ بھی ہوتا ہے، قصد جو ارادہ بندہ کرتا ہے. تو یہ سارے جب لفظوں کے جو اتنے سارے مطلب جب مجھے ملے تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ شاکلہ کا مطلب وہ ڈی این اے کی بٹی ہوئی رسی ہے، جو کہ وہ آپ کو بتائیے نا ایسے ایسے کر کے. ہاں، جو شکل آپ نے بنائی دکھا دیں ادھر، ان کو بھی دکھا دیں وہ شکل، مجھے ڈرا کرنے کی ضرورت. ہاں دیکھیں جی، یہ ہوتی ہے جو وہ ایسے بٹی ہوئی رسی جو جس کو ڈی این اے کہتے ہیں، اس کے اندر ایسے برابر برابر ایسے ہی ہوتا ہے، جس کو کہ پھر تسویہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سوا، ابھی آپ سوا کا بھی مطلب سمجھ. سوا بھی اسے، کیونکہ یہ برابر برابر ہوتا ہے. اگر ادھر وہ ہے پتہ نہیں 53 لیٹ سے، ادھر بھی 53 ہوگا، ادھر یہ جو بیچ میں لائنیں آپ نے لگائی ہیں، یس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں تسویہ، اس کو کہتے ہیں سوا، اس کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درست کیا ہے، برابر برابر کیا ہے. آگے جا کے آپ اس کو پڑھیں گے کہ اللہ نے تخلیق کیا، پھر سوا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اور پھر اس کو ہدایات دی. یہ ہم تقدیر ابھی کر نہیں چکے نا شاید. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا کہ کسی دن، یہ بڑا بہت واسٹ ٹاپک ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت سا وہ چاہیے ٹائم، تو وہ کسی دن ہم پورے کا پورا کریں گے. جب ہم اسی آیت پہ پہنچیں گے تو تب کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خود بھی سمجھ لو کہ ہر انسان اپنی شاکلہ کے مطابق جو اس کی وہ عمل کرنے کی کے اندر اگر ڈی این اے کا دخل ہوتا ہے تو پھر، اور وہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے اس کے مطابق ہی وہ عمل کرتا ہے. اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس مفہوم کا کہ بھئی تم کوئی مت کسی کے متعلق یہ کہو کہ فلانا جو ہے وہ بڑا نیک ہے اور اس کو یہ اجر ملے گا، اور فلانا جو ہے اس نے یہ کام کیا ہوا تو اس کو اجر نہیں ملے گا. You have no right because you don't know his shakila. The one who created that shakila has a right to get answer from that particular. ایک بندہ جو جس کی جو شاکلہ اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو جس نے شاکلہ کو تخلیق کی ہے نا، وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس سے سوال جواب کرے اور اس کے گریڈ مقرر کرے یا کچھ. آپ لوگ ہمیں کیا پڑی ہے کہ بھئی ہم جانتے کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ مفہوم یہ ہے کہ تم اس کے دل میں سے تو نہیں نکل کے آئے نا، تم اس کے دل میں گھس کے دیکھ تو نہیں آئے کہ اس نے کلمہ صحیح پڑھا ہے، یعنی کہ شہادت جو ہے وہ صحیح دی ہے کہ ڈر کے دی ہے. ٹھیک ہے نا.
بندہ جو مار دیا تھا، اس طرح کی آپ کو پہلے حدیث بتائی تھی کہ کسی نے ایک بندے نے لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے جب ان کا بازو بھی شاید کاٹ دیا تھا تو پھر درخت کے پیچھے چھپ گیا اور چھپ کے تو شہادت اشہد ان لا الہ پڑھ لیا، تو اس نے اسے مار دیا، مسلمان جو تھا اس نے اسے مار دیا بندے کو۔ لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں جی اس نے یہ شہادت بھی دے دی تھی تو پھر بھی اس نے مار دیا، تو اس نے کیا غلط کام کیا کسے؟ انہوں نے کہا بالکل غلط کام کیا۔ اس نے کہا سر جی وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا سی، مجھے مار کے تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ اس نے خوف کی وجہ سے پڑھا کلمہ، یہ شہادت دی ہے یا ویسی دی ہے، اس نے سچی دی ہے؟ تو سو یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈو۔ یہ ہم بڑے آج کل بچے فلانے کے پیرنٹس کدھر ہوں گے، فلانے نے یہ کیا تو وہ کیسا ہوگا، تو فلانے نے یہ اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو اس کو کیا اجر ملے گا۔ یو آر ناٹ ٹو وری اباؤٹ دو ان کے اجروں، اپنے دیکھتے رہیں کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں اور ان کا کیا اجر بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور روح کے بارے میں بھی بڑے سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سے کہہ دیجئے، پہلے خود بھی سمجھ لو اور پھر کہہ بھی دو، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ یہ میرے رب کا ایک امر ہے، حکم ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، امر، یہ میرے رب کی سے پرٹیننگ کوئی چیز ہے، یہ اس کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بڑا ہی کم علم دیا گیا، تمہاری یہ بھیجے، یہ تمہارا چھوٹا سا جو مغز ہے یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا اصل میں کہ روح ہے کیا چیز، تمہیں بڑا کم علم دیا گیا، اس لیے بس اتنی بات سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے جو کہ یہ روح ہے۔ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ، یو کین ناٹ کمپریہینڈ اٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس چیز کو لے جاتے، یعنی ختم کر دیتے جس کے ساتھ کہ ہم تیرے اوپر وہی بھیج رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، تو پھر تم بھی ہمارے خلاف کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے تھے کہ یہ جو میری طرف آ رہی تھی وہی اس کو اللہ لے گیا تو اب میں کیا کروں، کوئی میرا وکیل بن جائے، میرا مقدمہ لڑے اور اللہ سے واپس میرا کیس جیت کے دلوا دے مجھے واپس وہی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ دیکھیں ہر یہ جو جتنا بڑا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا نا کرنے کے لیے، وہ بہت بڑا کام تھا، اور اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس اور کبھی کبھار اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور کبھی اس کی تسلی کہ کیا انسان کے لیے اللہ کافی، علیہ صلی اللہ کافی نبتہ کہ کوئی اللہ کے کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے انسان کے لیے، تو یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نہ کر رہا ہوتا تنزیل کے ذریعے، آہستہ آہستہ قرآن حکیم اتارنے کے ذریعے، تو بڑا ڈیفیکلٹ تھا ایک گوشت پوشت کے انسان کے لیے یہ سب کچھ کرنا۔ تو یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہے الا رحمۃ من ربک، لیکن سوائے اس کے کہ تمہارے رب کی رحمت تمہارے ساتھ ہو، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقین کر لو کہ اس نے تمہیں جو کچھ فالتو دیا ہوا ہے تمہارے ڈیوز سے، وہ بہت بڑا کچھ اس نے دیا ہوا ہے، بہت زیادہ کبیرہ، بہت ساری چیزیں اس نے تمہیں، بہت سا فضل یعنی اس کا تمہارے اوپر ہے۔ فضل ہونے کا مطلب یہ کل طمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور ان سے کہہ دو کہ اگر تم سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن جمع ہو جاؤ اس بات پہ اکٹھے ہو کے یہ کرنا چاہو کہ اس قرآن کی مثال کی، اس قرآن کی مثل کوئی اور تم چیز لے آؤ، تو لا یاتون بمثلہ، تم اس کی مثل لا نہیں سکتے، ولو کانا، چاہے تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، من کل مثل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے انسان کے لیے اس قرآن کے اندر ہر چیز کی، ہر بات کی، ہر طرح کی مثال واضح کر دی ہے،
صرفنا تصریح یعنی کہ اس کی ہم نے تفصیل بتا دی ہے، اسے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ نفرت کے بل بوتے پہ اس سے انکار کرتے ہیں. یعنی وہ کسی کو تو اس لیے تکلیف ہے کہ جی یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا قرآن، کسی کو یہ تکلیف ہے کہ یہ ہماری زبان میں کیوں نہیں اترا، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف. تو بھائی نہیں مانتے تو نہ مانو، کسی کا اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نہ ہی تمہارا اپنا نقصان البتہ ہوگا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. تو کہتے کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہتے کیا تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم تجھ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے سامنے اس زمین کے اندر سے چشمے بہا نکال، کھڑے کھڑے یوں کہہ اور چشمے نکلنے شروع ہو جائیں. اور تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر تمہارا کوئی کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو اور تم اس کے درمیان میں سے نہریں نکال کے دکھا دو، نہریں کھود کھود کے نکال کے دکھا دو، تفجیر. اور تس کے تسما کما زامت علینا کسفا اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلا. اور یا پھر آسمان سے جیسا کہ تو سمجھتا ہے، جیسا کہ تیرا زوم ہے، تجھے یہ زوم ہے کہ تو بہت بڑا رسول ہے، تو پھر ہمارے اوپر کوئی آسمان سے ٹکڑے ہی لا کے گرا دے، کوئی آسمان کے اوپر سے ٹکڑے ہمارے اوپر گرنے لگ جائیں. اوتاتی باللہ، یا پھر اللہ کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دے، ماشاء اللہ. اور یا پھر فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے، اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو لا کے ہمارے سامنے ہی کھڑا کر دے. میں اس کے اوپر کہتی ہوتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر انسان، جنہیں لوگ کہتے تھے اشجع الناس، سارے انسانوں میں سے بہادر ترین بندہ ہے یہ، ان کو یہ دیا ہوا تھا، یعنی ایک طرح کا ٹائٹل. تو جب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی شیپ میں جب دیکھا تھا آسمان کے اوپر اور افق کے اوپر، وہ سارے افق پہ چھائے ہوئے تھے اور اس طرح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ پسینے چڑھ گئے تھے انہیں، اور وہ مطلب کہ گھبرائے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ میرے اوپر کوئی کمبل مجھے اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. تو میں کہتی ہوں جو اشجع الناس تھا وہ فرشتے کو دیکھ کے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی، تو ابو جہل دیکھ لیتا تو وہ تو وہیں فوت ہو جاتا. ایسے ہی ہے نا. تو وہ اللہ مطلب بندے دیکھو کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہی ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دو، یا اور فرشتوں کو لا کے کھڑا کر دو. او یکون لک بیت من زخرف وترک فی السماء، یا پھر تمہارا کوئی سونے چاندی کا گھر ہو جائے، گھر بنا ہوا ہمیں دکھا دو کہ تم اللہ کے اتنے رسول ہو، تمہارا دعویٰ ہے، تو یہ تو کر دو کہ ایک سونے چاندی کا گھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے دے، یا پھر تم ذرا آسمان پہ چڑھنا شروع کر دو. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. اور ہم ویسے تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، تو تم آسمان پہ چڑھنا بھی شروع کر دو گے نا، ہم تمہارے چڑھنے کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم وہاں سے ایک کتاب لکھی ہوئی ہمارے پاس لے آؤ جس کو کہ ہم پڑھ بھی سکیں. قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا. تو ان سے کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے ان ساری باتوں سے اور یہ سب کچھ کرنے کے اوپر وہ قادر ہے، میں تو بیچارہ ایک بشر ہوں اور صرف اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہاری کڑکی میں پھنسا ہوں. یعنی کہ میں تو صرف ایک رسول ہوں بھائی، میں تو ایک بشر ہوں اور مجھے بھیجا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا. تم کر سکتے ہو؟ بولا تم بشر ہو نا، میں بھی بشر ہوں، تم کر سکتے ہو یہ کام جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ کرو. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی سپر مین ہوں بھائی. I am not a superman, I am a man only. بشر ہوں میں، ٹھیک ہے، اور مجھے اللہ نے صرف رسول بنا کے بھیجا ہے. میرا کوئی ان میں سے دعویٰ نہیں ہے کہ میں یہ کچھ پورا کر سکتا ہوں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. تو ان انسانوں کو جو ہے نا
اس ایمان لانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کے اوپر یا اس کی باتیں ماننے پہ سے اس چیز نے صرف روکا ہے کہ جب وہ ان کے پاس ہدایت آ بھی گئی نا تو کس چیز نے انہیں روکا؟ صرف اس چیز نے انہیں روکا کہ وہ کہنے لگے کہ لے کیا یہ بشری کو اللہ رسول بنا کے بھیجے گا؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے اور بڑا ہی بفٹنگ جواب دے رہا ہے کہ کل لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے اور بڑا لاجیکل جواب ہے کہ بھائی اگر زمین میں ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے اور وہ یعنی کہ بس رہے ہوتے زمین میں اور اطمینان کے ساتھ تو ہم ان کے اوپر آسمان سے کسی فرشتے کو یہ رسول بنا کے بھیجتے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان سے کہو کہ یہ تم اپنی جو ہے نا زبانیں بند کرو اور یہ مطالبے اپنے بند کرو، یہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جو کہ تمہارے اور میرے درمیان وٹنس ہوگا کہ میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں اور تم آگے سے کون کون سی حجتیں لا کے اور کون کون سے ایسے مطالبات لا کے میرے سامنے پیش کر رہے ہو جن کی میرے میں طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقین کر لو کہ اس کو ساری خبریں ہیں، یقین کر لو کہ وہ اپنے سارے بندوں کی خبریں رکھتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ان کو کہ وہ کیا کیا الٹی پلٹی فرمائشیں، الٹے پلٹے مطالبات تمہارے سامنے لالا کے پیش کر رہے ہیں. ومن یہد اللہ فہو المہتد، بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے گا وہ ہدایت پہ آ جائے گا. ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، اور جس کو وہ گمراہ کر دے گا نا پھر تم اس کے لیے ہرگز کسی قسم کا کوئی دوست کوئی مددگار اس کا تم نہیں پاؤ گے. ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما صما. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹون بھی سخت ہو گئی ہے کہ بس کر جاؤ، اتنی بولی جی کس قسم کے اس کے اوپر لا کے تم لاد رہے ہو مطالبات. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو جس کو اللہ ہدایت دے گا نا اس کو ہدایت ملے گی، جس کو گمراہ رہنے دے گا گمراہ. ٹھیک ہے. اور قیامت والے دن بھی میں ان کو جمع کروں گا ان کو اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کے. جو یہ دنیا میں بیہیویئر ہے ان کا، یہ ان کا پھر میں قیامت والے دن بھی رکھوں گا. واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی، کم ہونے لگے گی، ہم اس کو دوبارہ بھڑکا دیں گے. کتنا سخت ٹون ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بس کر جاؤ. اس بندے بیچارے کے وہ دنیا کا سب سے بڑا سچ بول رہا ہے، تم اپنی کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے کسی وجہ سے تمہیں نفرت ہے، کسی وجہ سے تمہیں نفرت ہے، اس کے اوپر تم اتنا برڈن ڈالے، اسے کہہ رہے ہو کہ یہ نکال کے لا دو، وہ نکال کے لا دو. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ کی ٹون بھی اتنی سخت ہو گئی اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بھڑکا دیں گے ہم آپ کو. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ان کا بدلہ یہ ملے گا، اس لیے ان کو یہ والا بدلہ ملے گا کیونکہ وہ ہماری ونڈرس سائنس جو ہمارے تھے ان سے انکار کرتے تھے اور اس طرح کے ونڈرس سائنس مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ جب ہم ہڈیاں اور یہ راکھ بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی مخلوق بنا کے کھڑے کیے جائیں گے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ. تو ان کی کوئی اس بارے میں یہ سوچتے نہیں، کوئی رائے قائم نہیں کرتے اس بارے میں کہ یقیناً جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ان کی طرح کے دوبارہ پیدا کر دے انسان. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے ایک ایسی اجل، ایک ایسا اینڈ بنا دے، پیدا کر دے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. لیکن یہ جو انجسٹ لوگ ہیں نا یہ انکار ہی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اپنی کسی دل کے اندر چھپی ہوئی نفرت کی وجہ سے. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. ان سے کہو
کہ تمہارے پاس اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے نا تو تم انہیں خرچ کرنے کے ڈر سے چھپا کے رکھتے، ان کو کیا کرتے، لَأَمْسَكْتُمْ، ان کو تم روک کے رکھتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان کا کرتوت کیا ہے، اپنا نہایت کنجوس ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا ہاں جی، انسان کنجوس ہے، نہیں دینا چاہتا، ایسے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصلت انسان کی بتا دی ہے کہ وہ کنجوس ہے، بڑی مشکلوں سے نکالتا ہے دل کے آئے میں کسی کو کچھ دے دوں، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور ہم نے موسیٰ، اب یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو میں نے 9 کھلی واضح قسم کی ونڈر سائنز اور مارولس ٹوکنز دے کے، میں نے ماسٹر پیس بھی اس کو دے کے بھیجا تھا، 9 تو پھر بنو اسرائیل سے ذرا پوچھو کہ جب وہ ان کے پاس آیا تو اس نے تو فرعون نے اس سے کیا کہا تھا، 9 ونڈر سائن مانگ رہے ہو نا، یہ پیچھے تو نہریں بہا دو، چشمے نکال دو، سونے چاندی کا گھر بنا دو، آسمان پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے کتاب لے آؤ، اور یہ وہ وغیرہ پیچھے جو آپ نے ساری تفصیل پڑھی ہے اس میں جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو دے کے بھیجے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کو 9 ونڈر سائنس، ماسٹر پیسز، مارولس ٹوکنز دے کے بھیجے تھے، تو کیا ہوا، جب وہ آیا ان کے پاس یہ لے کے سارا کچھ، تو پھر انہوں نے اسے کیا کہا تھا، موسیٰ مجھے تو لگتا ہے کہ تم جادو تمہارے پہ کوئی ہو گیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو، تمہارے پہ تو کوئی جادو ہو گیا، تو مسحور ہو، یعنی تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو کچھ یہ میرے پاس چیزیں ہیں، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری کی ساری جو رب السماوات والارض ہے اس نے ایک بصیرت کے طور پہ تمہارے پاس بھیجی ہیں، بصائر، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھیجی ہیں یہ چیزیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، اور فرعون صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ برباد ہونے والے ہیں، آپ کا ستیہ ناش ہوگا، جس طرح کے تمہاری بول رہے ہو تم۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اس نے فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے اکھیڑ پھینکے، ان کو پھسلا دے زمین سے، انہیں یعنی کہ پھسلا کے گرا دے، انہیں زمین میں سے اکھیڑ کے پھینک دے، تو اس کو اس کی ساری جمعیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو غرق کر دیا، اس کی ساری جمعیت کے ساتھ۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو یہ 111 آیتیں، اور ہم پہنچ گئے ہیں 104 پہ، لیکن ٹھیک ہے کر ہی لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي، ہم نے اس کے بعد ہم نے بنو اسرائیل کو یہ کہا کہ اس زمین میں رہو سہو، تو جب میرا آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تمہیں ایک جیسے رول کرتے ہیں لفیفہ، یہ لفافہ ہی ہے، اس کو لفافہ ہی سمجھے، ہے ہی یہ، یعنی کسی چیز کو جب اکٹھا کر کے تو ایک لفافے میں ڈال دیتے ہیں تو اسے اکٹھا کر دیتے ہیں، تو تمہیں ہم پھر لے آئیں گے ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا تو میں یہ حال کروں گا نا کہ قیامت والے دن کہ جب ہمارا آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جب وہ ٹائم آ جائے گا، یعنی کا وعدہ، تو ہم ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پہ لے آئیں گے۔ اب اسے آپ جو مرضی سمجھ لیں، میں اتنی اس میں پالیٹکس میں نہیں جاتی۔ تو
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو نازل ہوا ہے نا قرآن حکیم، یہ حق کے ساتھ ہوا ہے، اور اس ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور ہم نے تمہیں سوائے اس کے کہ تم ایک وارنر کے طور پہ ہو، اور تم ایک خوشخبریاں دینے والے، بشارت دینے والے کے، گڈ ٹائڈنگس دینے والے کے طور پہ ہو، اور کچھ نہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تو ہم نے جو قرآن کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے نا، کہ تم لوگوں کے اوپر اسے ٹھہر ٹھہر کے سناؤ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے سناؤ۔ پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا لِثَبَّتْنَاكَ، تاکہ تمہیں ہم ثابت قدم رکھیں، اس لیے یہ ٹھہر ٹھہر کے نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ ہاں، نزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تو ان سے کہو کہ تم ایمان لاؤ اس کے اوپر یا تم نہ لاؤ ایمان۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ان سے کہو کہ تم ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے تو نہ لاؤ۔ یقیناً جن کو تم سے پہلے علم دیا، اس قرآن حکیم سے پہلے علم دیا گیا تھا نا، وہ جب اس کی تلاوت سنتے ہیں نا، جب ان کو تلاوت کر کے یہ سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدے میں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ بہت ابو اور ہائی ہے ہر چیز سے، اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگائی نہیں جا سکتی، اور یقیناً ہمارا ان کان وعد ربنا، اور ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہے۔ اس قرآن حکیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ ان کی توریت میں تو مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن انجیل میں تھی، ٹھیک ہے، اس کا مجھے پکا پتہ ہے کہ اس میں تھی۔ وَيَقُولُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور وہ روتے رہتے ہیں، یعنی اس بات کو پہچان کے وہ رو پڑتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی جو عاجزی ہوتی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سورہ یہ آیت سجدہ ہے۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، پھر گھر جا کے آپ پراپر سجدہ جب ظہر پڑھیں گے تو کر لیجیے گا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ان سے کہو کہ اسے اللہ پکارو یا اسے رحمان کا نام دے کے پکارو۔ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس مرضی نام سے تم اسے پکارو اس کے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، اور نہ جو یہ تم صلاۃ اپنی پڑھتے ہو نا، یہ تم نہ تو بہت اونچی آواز میں پڑھو اور نہ بالکل ہی دل میں پڑھو، جسے کہ تخافت دل میں پڑھنا، جس میں لپس آپ کے نہ ہلیں، آپ کی زبان نہ چلے، وہ ہوتا ہے تخافت۔ اپنے یعنی کہ کھڑے ہو جائے، ایسے نہ آپ کے لپس ہل رہے ہوں الحمدللہ پڑھتے ہوئے، یا جو بھی صلاۃ ہے آپ کی، تو تمہیں کیا چاہیے، نہ ہی تم اس کو بالکل دل میں پڑھو اور نہ اونچی آواز میں پڑھو، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ تو درمیان کا راستہ کیا ہے کہ آپ کی آواز بھی نہ آئے لیکن آپ بول بھی رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میرا خیال ہے بچوں کے لیے کافی سمجھنے کی بات ہے کہ کئی بار میں خود بھی نا وہ جس کو کہتے ہیں دل میں پڑھنا، وداؤٹ موونگ یور ٹنگ، زبان ہلائے بغیر دل میں جو پڑھ، تو پھر مجھے جب پتہ چلا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اونچی آواز میں بھی نہ پڑھیں، اور جو دل کے اندر پڑھتے ہیں وداؤٹ موونگ یور ٹنگ، تو وہ بھی نہیں کرنا۔ اس کے درمیان کا راستہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو ہلانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، زبان کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن آواز اونچی نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف بھی اور ہر طرح کا شکرانہ بھی اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی شریک ہے کسی بھی ڈومین کے اندر۔ ساری دنیا کی یہ مملکتیں یعنی کہ ڈفرینٹ جو ہیں، کسی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کوئی بھی اس کا یعنی کہ کوئی تم سمجھو کہ کوئی وہ
اس کا درجہ نیچے ہو گیا تو کوئی اس کو بڑا کوئی اس کا ولی، اس کا کوئی مددگار یا اس کا کوئی دوست اس کو اٹھا کے دوبارہ کھڑا کر دے گا. اس کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وہ بہت بڑا ہے بھائی، وہ اکبر ہے، اس کو بڑا جان کے اس کی بڑائی بیان کیا کرو. صرف اللہ اکبر کہا نہ کرو، اس کو دل میں سمجھا کرو کہ اکبر کا مطلب کیا ہے، کہ کتنا بڑا ہے وہ، کتنی بڑی دنیا کا سارا مینجمنٹ اس نے کی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت مینجمنٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، وی ہیو ٹیکن 45 minutes بٹ وی ہیو فنشڈ دس سورہ بنی اسرائیل. اس کی 111 آیات تھی. آج اللہ کی رحمت سے ہماری سورہ بنی اسرائیل ختم ہو گئی ہے. بٹ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بچوں کے سے چھپ کے یوں وہاں رکھ دو. نو، یو ہیو ٹو ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے، چلیے، تھینک یو فار لسننگ. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی رہوں گی انشاءاللہ جب تک میری جان میں جان ہے.